الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ توبہ کی آیت نمبر 111۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، بے شک اللہ نے خرید لیے من المؤمنین مسلمانوں سے انفسہم ان کی جان و اموالہم اور ان کے مال کے بدلے، یا اللہ تعالیٰ نے خرید لیے مسلمانوں سے ان کے مال اور ان کی جان، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ با جو ہوتی ہے وہ عوض پر داخل ہوتی ہے کہ بے شک ان کے لیے بولو جنت ہے، اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ راہ خدا میں جان اور مال خرچ کر کے جنت پانے والے ایمانداروں کی ایک مثال ہے، جس سے کمال لطف و کرم کا اظہار ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے انہیں جنت عطا فرمانا ان کے جان و مال کا عوض قرار دیا اور اپنے آپ کو خریدار فرمایا۔ سبحان اللہ، یہ کمال عزت افزائی ہے کہ وہ ہمارا خریدار بنے اور وہ ہم سے خریدے۔ کس چیز کو؟ ذرا غور فرمائے نا، اللہ تعالیٰ ہمارا خریدار ہے اور وہ ہم سے خرید رہا ہے، اور خرید کیا رہا ہے؟ جو نہ ہماری بنائی ہوئی ہے نہ ہماری پیدا کی ہوئی جان ہے۔ جان تو اس نے پیدا کی، مال اس نے عطا فرمایا، تو پھر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے جان اور مال کو خرید رہا ہوں، اس کا بدلہ کیا ہے؟ تمہارے لیے جنت ہے۔ کتنا کرم ہے اس کا، بات کو سمجھ آ گئی؟ اور جب ہم نے سودا کر لیا اللہ سے، جب ہم نے اللہ تعالیٰ سے سودا کر لیا ہے، تو اب نہ جان ہماری ہے نہ مال ہمارا ہے، تو اب جان بھی وہیں خرچ کرنی چاہیے جہاں اللہ راضی ہو، مال بھی وہیں خرچ کرنا چاہیے جہاں اللہ راضی ہو، اللہ کو جو جگہ پسند آئے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس کی مثال یوں سمجھے کہ کوئی بندہ کسی کے پلاٹ کا مالک ہے، وہ اب کوئی دوسرا بندہ اس پہ قبضہ کر لے تو وہ برداشت کرے گا؟ وہ کہے گا میں نے پیسے دیے ہیں، میں نے خریدا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کو ہم نے اتنا سودا سستا سمجھ رکھا ہے کہ جب اس کو بیچ دیے پھر ہم اس کی مرضی کے مطابق ان کو استعمال نہیں کرتے، اپنی مرضی ڈھونستے ہیں اس کو۔ اللہ تو فرما رہا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے خرید لیے ہیں، تمہارے مالوں کو بھی خرید لیا، تمہاری جانوں کو بھی خرید لیا ہے۔ کس کے بدلے؟ اس کا بدلہ کیا دیا؟ فرمایا بان لهم الجنہ، بدلہ اس پر کہ اس نے تمہیں جنت عطا فرما دی ہے، اس کا بدلہ جنت ہے تمہارے لیے مومنین کا۔ تو پھر مومن جو ہے وہ اپنی مرضی استعمال کریں اپنی جان میں بھی اور اپنے مال میں بھی، تو یہ اپنے آپ پر زیادتی ہے۔ یہ چلو، یقاتلون فی سبیل اللہ، مومنوں کی شان کیا ہے کہ وہ لڑیں اللہ کی راہ میں، فیقتلون، پس وہ ماریں، ویقتلون، اور وہ مرے، باتیں دو ہی ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل، سچا وعدہ ہے اس کے ذمہ کرم پر تورات میں، انجیل میں، والقرآن، اور قرآن میں۔ اس آیا کا شان نزول ذرا سن لیجئے کہ جب انصار نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شب عقبہ بیعت کی تو عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اپنے رب کے لیے اور اپنے لیے کچھ شرط فرما لیجئے۔ بیعت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بیچنا۔ بیع پڑھا نا بھی آپ نے، بیع کا معنی ہوتا ہے بیچنا۔ تو اب اس کے لیے کچھ شرط طے فرما لیجیے جو آپ چاہیں۔ تو حضور نے فرمایا میں اپنے رب کے لیے تو یہ شرط کرتا ہوں کہ تم اس کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور اپنے لیے یہ شرط لگاتا ہوں کہ جن چیزوں سے تم اپنے جان و مال کو بچاتے اور محفوظ رکھتے ہو اس کو میرے لیے بھی گوارا نہ کرو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایسا کریں تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا جنت ملے گی۔ اس وقت اس آیہ مبارکہ کا نزول ہوا، ان اللہ اشترا، بے شک اللہ نے خرید لیا ہے، من المؤمنین، مومنوں سے، اموالہم، انفسہم و اموالہم، ان کی جان اور ان کے مال، بأن لہم، بدلہ اس کا کہ ان کے لیے الجنت، جنت ہے۔ یقاتلون، وہ لڑے فی سبیل اللہ، ویقتلون، بس وہ مارے، ویقتلون، اور وہ مرے، وعدن، وعدہ ہے علیہ اللہ کے ذمہ کرم پر، حقاً، سچا، فی التورات والانجیل والقرآن، اور قرآن۔ اس سے ثابت ہوا کہ تمام شریعتوں اور ملتوں میں جہاد کا حکم تھا۔ تورات کے اندر بھی جہاد کا حکم تھا، انجیل کے اندر بھی، زبور کے اندر بھی، اور قرآن مجید میں بھی۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور اللہ سے زیادہ قول کا پورا کون ہے؟ ومن، اور کون ہے؟ اوفا، زیادہ پورا کرنے والا، بیعہدہ، اپنے وعدے کو، من اللہ، اللہ سے، اللہ اپنے وعدے کا سب سے زیادہ پورا فرمانے والا ہے۔ فاستبشروا، پس خوشیاں مناؤ، ببیعکم، اپنے سودے پر، الذی، وہ سودا، بایعتم بہ، جو تم نے اس کے ساتھ کیا ہے۔ بیع مانا سودا کرنا، خریدنا، بات سمجھا گی نا؟ آج جو بیع تم نے کی۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ التائبون، توبہ کرنے والے، العابدون، عبادت کرنے والے، الحامدون، سراہنے والے، السائحون، روزہ رکھنے والے، الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، الآمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر، والناہون، روکنے والے، عن المنکر کے سے، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، اللہ کی حدیں نگاہ میں رکھنے والے۔ وبشر المومنین، خوشخبری سناؤ مومنوں کو۔ بات سمجھ آ گئی؟ آج ہم نے کتنی آیتیں پڑھی ہیں؟ دو۔ کون کون سی؟ آیت نمبر 111 اور آیت نمبر 112۔ کل انشاءاللہ العزیز ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 پڑھیں گے، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے۔